اپنی ناانصافی اور اپنی حق تلفی کو بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ ناانصافی، حق تلفی، تو یہ صرف میرے جملے یا صرف اپنے الفاظ کے سیلاب میں آپ کو بہا کر لے جانے کے لیے یا اپنے خطابت کے جادو کے ذریعے آپ کے ذہن و دل و دماغ سے کھیلنے کے لیے نہیں، یا پھر اپنے الفاظ کے ذریعے اپنی پارٹی کے حق میں ووٹوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ گوپال سنگھ کمیٹی کی رپورٹ ہو یا سچر کمیٹی کی رپورٹ ہو یا رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ ہو یا پھر کنڈو کمیٹی کی رپورٹ ہو یا پھر محمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ ہو یا پھر سری کرشنا کمیٹی کی رپورٹ ہو، ہندوستان کے جتنے بھی کمیٹیاں بنی ان سب کی رپورٹوں کو اگر ہم ایک جگہ اکٹھا کر لیتے ہیں تو ہر رپورٹ یہی کہتی ہے کہ سب سے پچھڑا ہوا، سب سے کمزور اور سب سے آخر میں اگر کوئی ہے تو وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ملک میں سب سے بڑی اقلیت سب سے پچھڑی ہوئی کیوں ہے؟ سب سے نظر انداز قوم ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کیوں ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے تعلیم ہو، روزگار ہو، بنیادی سہولتیں ہوں، بینکس کی سہولتیں ہوں، یا پھر سکولز ہوں یا دواخانے ہوں، ہر ایک چیز سے اگر کوئی محروم ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت محروم ہے۔ تو میں آج ہندوستان کے سیکولر ذہن رکھنے والے لوگوں سے اور ہندوستان کے کمیونل ذہن رکھنے والوں سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی ملک ترقی یافتہ کہلائے گا؟ کیا کوئی ملک سپر پاور کا خواب دیکھتا ہے؟ یا پھر کوئی ملک جو دنیا میں نمبر 1 بننا چاہتا ہے تو کیا وہ اپنے ہی ملک کی سب سے بڑی اقلیت کو کیا نظر انداز کر کیا سپر پاور بن سکتا ہے؟ کیا وہ دنیا کا نمبر 1 ملک بن سکتا ہے؟ کیا وہ سب سے طاقتور ملک بن سکتا ہے؟ ایک صاحب سمجھ اور عقلمند انسان تو یہی کہے گا کہ ہرگز و قطعی کوئی بھی ملک اس وقت تک کامیاب ملک نہیں بنے گا، ترقی یافتہ ملک نہیں بنے گا، سپر پاور اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک کہ اس ملک کے ہر شہری کو اپنے ملک کی ترقی کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ جب تک ایک ملک اپنے شہر میں رہنے بسنے والے ہر شہری کو اس بات کا احساس نہیں دلاتا کہ ہاں تم بھی اس ملک کی ترقی کے حصے دار ہو، اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 70 برس سے ناانصافی ہوئی، حق تلفی ہوئی، موقعوں سے محروم کیا گیا، نوکریوں سے محروم کیا گیا، تعلیم سے محروم کیا گیا، اور 70 برس میں ملک آج جہاں پر بھی کھڑا ہے، میں یہ کہوں گا کہ اگر 10 برس میں
اس ملک کی ہر سیاسی جماعت اگر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت جو برسا برس سے نظر انداز ہوئی ہے ان کو ان کا حق دیں گے، ان کو انصاف دیں گے، ان کو نوکری دیں گے، ان کو روزگار دیں گے، ان کو تعلیم کے موقع دیں گے، تو میں یہ کہوں گا کہ 70 برس میں ہمارے ہندوستان نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں ہم 10 برس میں 70 برس سے زائد کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، 70 برس سے زیادہ آگے جا سکتے ہیں، 70 برس سے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ میں یہاں کھڑا ہوں تو میں کیا چاہتا ہوں؟ میں یہاں کھڑا ہوں تو میں کیا چاہتا ہوں؟ میرا کیا مطالبہ ہے؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف ملے، میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے میرا حق ملے، میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے روزی ملے، میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے روٹی ملے، میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسے ملے، میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے بیمار گھر والوں کے علاج کے لیے دواخانے ملے، میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے 2 وقت کی روٹی مل جائے اور رات بھر کی اطمینان کی نیند مل جائے۔ اور کیا چاہتا ہوں؟ میں اپنی عزتوں کی حفاظت چاہتا ہوں، عصمتوں کی حفاظت چاہتا ہوں، اپنے آشیانوں کی حفاظت چاہتا ہوں، اپنی لہلاتی ہوئی کھیتیوں کی حفاظت چاہتا ہوں، میں اپنے بچوں کے سنہری مستقبل کو چاہتا ہوں۔ یہی ہے، لیکن 70 برس میں کیا ملا؟ میری بات بری دکھے گی، لیکن جب نہرو نے آواز دی تو ہم نے نہرو کا ہاتھ تھاما، ہم نے جناح کا ہاتھ نہیں تھاما۔ جب امبیڈکر نے آواز دی اور دستور مرتب کیا، بنایا، تو ہم نے امبیڈکر کی تعریف کی اور کہا کہ ہاں یہی صحیح دستور ہے اور یہی ہمارے نظام زندگی بنے گا اور یہی ہمارا محافظ ہے، یہی دستور ہماری طاقت ہے، ہمارا عزم ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہماری ہمت ہے۔ اور ہم نے ہندوستان جو ہمارا ملک اب سے نہیں ہزاروں برس سے ہندوستان ہمارا ملک تھا، 47 کے بعد بھی ہمارا ملک تھا، ہے اور تا قیامت تک یہ ہمارا ملک رہے گا۔ لیکن ہم نے نہرو کا ساتھ دیا، نہرو کے بعد لال بہادر شاستری نے آواز دی تو ہم نے ان کا ہاتھ تھاما، ان کے بعد اندرا گاندھی نے آواز دی تو ہم نے اندرا کا ہاتھ تھاما، اندرا کے بعد راجیو گاندھی نے آواز دی، ہم نے راجیو گاندھی کا ہاتھ تھاما، راجیو گاندھی کے بعد وی پی سنگھ نے آواز دی تو وی پی سنگھ کا ہاتھ تھاما، وی پی سنگھ کے بعد ہم نے نرسمہا راؤ کا ہاتھ تھاما، نرسمہا راؤ کے بعد ہم نے دیوے گوڑا ہو، چندر شیکھر ہو، اندر کمار گجرال ہو، ہم ان سب کا ساتھ دیا، سب کا ہاتھ تھاما۔ ہم نے کبھی کانگریس کا ساتھ دیا تو کبھی جنتا پارٹی کا ساتھ دیا، کبھی نیشنل فرنٹ کا ساتھ دیا تو کبھی جنتا دل کا ساتھ دیا، ہم نے کبھی ملائم کا ہاتھ تھاما تو کبھی ہم نے لالو کا ہاتھ تھاما، ہم نے کبھی کمیونسٹوں کا ہاتھ تھاما تو ہم نے کبھی سوشلسٹوں کا ساتھ تھاما، ہم نے کس کا ہاتھ نہیں تھاما بتائیے؟ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ ہماری یہ پسماندگی کیوں ہے؟
ہمارا یہ پچھڑاپن کیوں ہے؟ ہماری یہ کمزوری کیوں ہے؟ آج ہم جب اس ناانصافی پر آواز اٹھاتے ہیں تو ہم کو فرقہ پرست کہا جاتا ہے، اور آج ایسے ہو گیا ہے کہ ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو چکا سیاسی میدان میں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس نیشنلزم کے سرٹیفکیٹ دینے کی ٹھیکیداری ہے، تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس سیکولرزم کا سرٹیفکیٹ دینے کی ٹھیکیداری ہے۔ کچھ بولیں تو ایک اینٹی نیشنل کہتا ہے، اور جب ناانصافی کی بات کرتے ہیں تو سیکولر طاقتیں کہتے ہیں کہ یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہے، فرقہ پرست۔ مذہب کے نام کی سیاست کرنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، مذہب کے نام پر ووٹ مانگنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، لیکن میں 70 برس میں مذہب کے نام سے جو امتیاز کیا گیا، جو حق تلفی کی گئی، جو ظلم کیا گیا، جو ناانصافی کی گئی، اور مذہب کے نام پہ مجھے بنیادی سہولتوں سے جو محروم رکھا گیا، میں اس کے خلاف آواز اٹھانے آیا ہوں۔